إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ ماہ صیام، ماہ رمضان عطا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے، تمہاری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے اندر پائے جانے والے درخت اور تمام انسان ان درختوں سے بننے والی قلمیں ہاتھ میں پکڑیں اور کیلکولیٹر پکڑیں، کمپیوٹر کا استعمال کریں، ڈیجیٹل واچز کا استعمال کریں، اور وہ کوشش شروع کر دیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن لیں گے، تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج نہیں ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیکیوں کا ایک سیزن دیا ہے۔ یہ رمضان اپنے ساتھ کئی پیکجز لے کے آتا ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال جس موضوع کے لیے مجھے کہا گیا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، اور وہ موضوع بڑا اہم ہے، اور میں آپ سب سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ نے یہ پیغام ہر اس بندے تک پہنچانا ہے جو نماز سے دور ہے، بے نماز ہے۔
اور آج ہم نے بے نماز کے حوالے سے ہی گفتگو سننی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، 5 نہیں پڑھتا، یا وہ 2-3 نہیں پڑھتا، 1 نہیں پڑھتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا کلام قرآن کریم کیا کہتا ہے اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت کے لیے اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ جا کر مسجد میں بیٹھ کر پھر نماز کا انتظار، پھر جب جماعت کھڑی ہو جماعت کے ساتھ مل جاؤ، جیسے وہ رکوع کریں تم بھی رکوع کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس لیے مرد کی نماز گھر میں بغیر شرعی عذر کے اگر وہ پڑھتا ہے، مستقل پڑھتا ہے، ایسے بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے، مسجد میں آنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا نماز کی فرضیت۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے، جس کی انفارمیشن اور جس کی معلومات ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کہا کہ دین کی، اسلام کی بنیاد جو ہے یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ یہ نماز ان میں سے ایک ہے، یہ پیلر ہے، ستون ہے، یہ دین کی بنیاد میں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ کلمہ تو پڑھے لیکن نماز نہ پڑھے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ تم 5 کاموں میں سے ایک کر لو گے تو کام چل جائے گا۔ بنی الاسلام علی 5 کہا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ لہذا اسلام کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر اور شرک کی طرف چل پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک نماز کا ترک کرنا ہے، نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 میں اللہ نے مشرکین مکہ کا اور عرب کے تمام کفار کا ذکر کیا، تمام کفار کا، تمام مشرکین کا۔ پہلے برات کا اعلان کیا، پھر اللہ نے کہا کہ ان کے سامنے اعلان کر دو 9 ہجری کے اندر 10 ذی الحجہ کو مقام منا پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پیغام مدینہ سے آیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، سورہ توبہ نازل ہو چکی ہے، لہٰذا اعلان کر دو 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، 4 مہینے ٹائم پیریڈ تمہیں دیا جاتا ہے۔ 4 مہینے میں اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو خوشی سے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو پھر تم جزیرہ عرب کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ 4 مہینے کا تمہارے پاس وقت ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں جب یہ ٹائم پورا ہو جائے جو تم نے مہلت اور وقت نے دیا تھا، اگر اس کے باوجود بھی یہ جزیرہ عرب کو نہیں چھوڑتے، مشرک رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، فرمایا پھر جہاں ملے، جو کافر بھی ملے، اس کو قتل کر دو، اس کو قید میں ڈال دو، اس کا محاصرہ کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ اکبر، کہا پھر اگر وہ توبہ کر لیں،
پھر اگر وہ کلمہ پڑھ لے، پھر اللہ کے ساتھ صلح کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز پڑھنا شروع کر دے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتے تب بھی، اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تب بھی، اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تب بھی، ان کا راستہ روکو، ان کو قتل کرو، ان کو قید میں ڈالو، ان کا محاصرہ کرو، ان کا گھیرا تنگ کرو۔ ہاں اگر توبہ کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر آپ نے ان کو پریشان نہیں کرنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح بخاری مسلم کی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس، میں اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آتا ہے، حکم آتا ہے، امیر تو مجھے حکم دیا گیا کس بات کا؟ ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے قتال کروں، لوگوں کی گردنیں کاٹوں۔ کس لیے؟ پھر اللہ کے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کب تک کاٹنے کا حکم ہے، کب تک کافروں کو مارنے کا حکم ہے، کب تک ان مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم ہے؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ہاں اگر یہ زبان سے اقرار کر لیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ مشرک، یہ کافر توبہ کر لیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا لات، منات، حبل، عزا، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی غوث اعظم، اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ایک عرش والے رب کو مانتے ہیں۔ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ کہہ دیں، وان محمد الرسول اللہ کہہ دیں کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے ہادی، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے لیڈر اگر ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم اس کی فقہ کو نہیں مانیں گے، اس کی فقہ کو نہیں مانیں گے۔ ہاں اس کی فقہ، اس کا فہم، اس کی سمجھ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی تو ہم سر پہ اٹھائیں گے، لیکن قرآن اور سنت کے خلاف، حدیث صحیحہ کے خلاف ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا کام یہ کرے، اور پھر کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ مجھے حکم دیا گیا ہے ان سے لڑائی کرنے کا، قتل کرنے کا، مارنے کا۔ اور حتیٰ کا تعلق حتیٰ یقیم الصلاۃ، جس طرح کلمہ کے لیے کہا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اسی طریقے سے نبی رحمت، نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف کلمہ پڑھ کے گزارا نہیں ہو جائے گا، کلمہ پڑھ کے کام نہیں چلے گا۔ حتیٰ یقیم الصلاۃ، کیونکہ واؤ کا تعلق حتیٰ کے ساتھ ہے، عاطفہ ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ مطلب کیا؟ حتیٰ یقیم الصلاۃ، جب تک نماز نہیں پڑھیں گے میں اللہ کا پیغمبر بہت نرم ہوں، رحمت للعالمین ہوں، لیکن بے نماز کو میں کوئی مہلت اور ڈھیل نہیں دوں گا۔ میرا نرم ہونا اپنی جگہ پہ، میرا رحیم ہونا اپنی جگہ پہ، میرا شفیق ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن جب معاملہ دین کا آئے گا، اللہ کی حدود کا آئے گا، تو پھر سگی بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ معاملہ دین کا جب آئے گا پھر کمپرومائز، پھر سمجھوتا، پھر ڈھیل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ یقیم الصلاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھیں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب یہ 3 کام کر لیں، کتنے کام کر لیں؟ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 نے بھی کیا بتایا؟ 3 کام، فَإِن تَابُوا یعنی توحید قبول کر لیں، رسالت قبول کر لیں، یہ ہے توبہ۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ قرآن کی آیت نے بتایا، وَآتَوُا الزَّکَاةَ قرآن کی آیت نے بتایا، اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہاں تک کہ وہ شہادت کی گواہی دے دیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ 3 چیزیں حدیث بتا رہی ہے۔ فرمایا جب یہ کام کرنا شروع کر دیں گے کیا ہوگا؟ عَصَمُوا مِنِّی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، قتال کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، لڑائی کی صورت میں ان کی گردنیں بھی کاٹنی تھی، ان کا خون بھی بہانا تھا، اور جو ان کا مال تھا اس کو مال غنیمت بنا کے قبضہ میں لینا تھا۔ لیکن جب یہ 3 کام کر لیں گے تو ان کی گردنیں بھی بچ جائیں گی، خون بھی بچ جائے گا، اور ان کا مال جو ہم نے مال غنیمت کے طور پہ لینا تھا وہ بھی بچ جائے گا۔ بچے گا تب یہ 3 کام کریں گے تو، ورنہ نہیں بچے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام کا کوئی حق ہے، چوری کرے گا، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، توحید کا علم بردار، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زنا کرے گا، کوڑے مارے جائیں گے۔ ان میرڈ ہے، غیر شادی شدہ ہے، کوڑے مارے جائیں گے۔ کوئی اور بہتان لگائے گا، اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی کسی مومنہ اور مومن مرد کے اوپر۔ الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ میں ان کے خلاف جہاد چھوڑ دوں گا، قتال چھوڑ دوں گا، گردنیں نہیں ماروں گا، مال قبضے میں نہیں لوں گا۔ ہاں اگر پھر بھی نماز پڑھ کے اور زکوٰۃ دے کے کلمہ پڑھ کے اگر وہ کوئی ہاتھ والا کام کریں گے تو وہ ان کے اوپر لاگو ہوگی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے وہ تو عرش والا رب جانتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کی ذات ہے نا، دلوں کے بھید تو وہ جانتا ہے۔ کس نے کلمہ کس نیت سے پڑھا؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ظاہری اسلام کے لیے، اور میرے بھائیوں یہ بات یہ ذہن میں رکھنا، ظاہری اسلام کے لیے کم از کم یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ظاہری مسلمان بننے کے لیے کم از کم یہ 3 کام کریں گے تو پھر ہم مسلمان بن سکتے ہیں، پھر ہمارے نام کے ساتھ مسلمان لگ سکتا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ مسلمان کا لفظ نہیں لگے گا۔ زکوٰۃ کا انکار کریں، اسی حدیث کے آگے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث لے کے آتے ہیں صحیح بخاری میں، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے، تو کئی نو مسلم دوبارہ کافر بننا شروع ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، زکوٰۃ دینا ختم کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرد مجاہد اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، جو پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اگر وہ زکوٰۃ روکیں گے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ بھلا جہاد مسلمان کے خلاف ہوتا ہے؟ بھلا جہاد توحید والے کے خلاف ہوتا ہے؟ جہاد تو کافر کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ صحابہ کرام بھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام خود بھی بے نماز کو، زکوٰۃ کے منکر کو، زکوٰۃ نہ دینے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا مجھے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس بات کی گواہی دے لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ۔ ایک حدیث میں صرف اتنے الفاظ بھی ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے سنہری الفاظ جو آج بھی بخاری میں موجود، کہنے لگے لَأُقَاتِلَنَّ، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ضرور ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیا۔ ایک جگہ پہ الفاظ ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے
یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, بھلے زکوٰۃ نہیں دیتے, کلمہ تو پڑھتے ہیں, مسلمان تو ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے خلاف جہاد کروں گا. اور جہاد کیا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ, زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے, اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے اس کے خلاف جہاد ہے. اور نماز دن میں 5 بار کوئی نہ پڑھے تو وہ پکا مومن, مسلمان, مجاہد, جنتی. کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے کہ وہ بے نماز مسلمان بھی رہے؟ ہاں ایک فرق ہے, ایک ایج, ایک فائدہ ہم مسلمان اٹھا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے کسی بھی کنٹری کے اندر 100% اسلامی ریاست نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر, سعودی عربیہ میں بھی نہیں ہے. اگر 100% اسلامی حکومت ہو, خلافت کا نظام ہو, خلیفہ موجود ہو, قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پہ فیصلے کرنے والا خلیفہ موجود ہو, پھر ایسے لوگوں کو وارن کرے گا, تنبیہ کرے گا, آگاہ کرے گا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ہم چونکہ انفرادی طور پر ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے, ہم انفرادی طور پر کسی کو نام لے کے کافر نہیں کہہ سکتے. ہاں قرآن اور حدیث نے جو بتایا بے نماز کافر ہے, مشرک ہے, جہنمی ہے, وہ ہم بتائیں گے, وہ کوئی بھی ہو. لیکن بائی نیم کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا یہ قاضی کا کام ہے, یہ حکمران کا کام ہے. اگر وہ وارن کرنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے, زکوٰۃ نہ دے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. آج اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے, خلافت کا نظام آ جائے اور 100% وہی نظام اسی طرح چلنا شروع ہو جائے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا, تو یا تو کوئی بے نماز نہیں رہے گا یا پھر اس کا وجود سرزمین پر نہیں رہے گا. یہ اسلام کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہم کیا کرتے, کیسے مسلمان ہیں؟ ہماری نظر میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے. دنیا کے سارے کام دیکھے, رمضان آتا ہے تب بھی تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, مینج ہو جاتا ہے, دفتر بھی جاتے ہیں, اسکول بھی جاتے ہیں, بھینسوں کو چارہ بھی ڈالتے ہیں, کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں, مینج کر لیتے ہیں. تو باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ سورہ توبہ کی ایک دوسری آیت میں, آیت نمبر 11 میں اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا. کہا یہ یہود و نصارہ تمہارے اس قدر دشمن ہے کہ وہ نہ رشتوں کا لحاظ کرتے ہیں, نہ قرابتوں کا لحاظ کرتے ہیں, نہ دوستیوں کا لحاظ کرتے ہیں. جہاں ان بدبختوں کو موقع ملتا ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 10 میں بتایا. آج ہم کہتے ہیں ہماری دوستی امریکہ سے, ہماری دوستی چائنا سے, ہماری دوستی فلاں سے. اللہ کی قسم کوئی کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ نقصان پہنچائیں گے جہاں بھی ان کا بس چلے گا. اللہ نے کہا یہ قرابتوں کا لحاظ نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھا کرو. اور پھر اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا, دوبارہ پھر یہ بات رپیٹ کی آیت نمبر 11 میں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. پیچھے کیا تھا؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ان کا راستہ چھوڑ دو. یہاں فرمایا بھائی چارہ, اخوت, برادری. کون ہے بے نماز؟ سگا بھائی ہے. رب کعبہ کی قسم خونی بھائی تو ہے لیکن دینی بھائی نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 کو پڑھیے گا. مومن بھائی بھائی ہیں اور بے نماز مومن نہیں ہے. جب وہ مومن نہیں ہے دینی بھائی بھی نہیں ہے. دینی بھائی بننے کے لیے پھر کتنے کام گنوائے, وہی 3 کام. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
پھر چوتھے نمبر پر فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جب وہ توبہ کر لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ توبہ کو کھولیے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کبھی بھلے کا کام بھی لے لیا کرو، کبھی خیر کا کام بھی لے لیا کرو، اس موبائل سے کھولیے گا، لکھیے گا سورہ توبہ آیت نمبر 11، آپ کے سامنے ترجمہ اس کا آ جائے گا۔ 3 کام کریں گے تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہو سکتے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لوگوں نماز پڑھا کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے، پتہ یہ چلا جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا اس کا شمار مشرکوں میں ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، بے نماز ہندو، بے نماز کافر اور بے نماز کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ وقت کے فرعونوں کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا۔ من تشبہ، کیونکہ نماز نہ پڑھ کے ہم کافروں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں، بھلے ہم نے داڑھی رکھ لی ہو، بھلے ہمارے سلوار قمیض چال ڈال کچھ بہتر ہو، لیکن بے نماز بن کے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے ہیں، جو عیسائی کرتے ہیں، جو ایک ہندو کرتا ہے، جو بدھزم کرتا ہے، اور جو الہادی اور اسی طرح کے دیگر دہریے کرتے ہیں، وہی کام تو یہ بھی کر رہا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں شمار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ان کے بارے میں بھی سن لے جو 2-4 پڑھ کے تو کہتے ہیں چلے کام چل رہا ہے، بھلے فجر کی کبھی پڑھ لی، کبھی مغرب کی پڑھ لی تو بس کام ختم۔ یہ بیچ بیچ میں نمازیں پڑھنا چھوڑنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ منافقین اپنے ظاہری اسلام کو بچانے کے لیے مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں امامت میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ منافق ہے، ابدی جہنمی ہے، جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں عبداللہ بن ابی اور ساری اس کی کیبنٹ، سارے اس کے حواری، سارے اس کے وزیر، سارے مشیر، سارے اس کے ساتھی جہنم کی سب سے جو نچلی گھاٹی اور وادی اور گڑا اور درجہ ہے اس میں پڑے ہوں گے، لیکن نمازیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نمازیں نہ پڑھی تو صاف پتا چل جائے گا مسلمانوں کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو، سب صحابہ کو پتا چل جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور منافقین کی لسٹ سیدنا حذیفہ بن یمان جو نبی پاک کے رازدان صحابی تھے، ان کے پاس وہ لسٹ بھی موجود تھی ان منافقوں کی، باقی صحابہ کو پتا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب کوئی بندہ مدینے میں فوت ہوتا جس کے بارے میں ہلکا سا ڈاؤٹ ہوتا، اس کا جنازہ تب تک پڑھنے نہ جاتے جب تک حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھ نہ لیتے۔ اگر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھنے آگے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو جاتا یہ مومن ہے، موحد ہے اور یہ جنتی ہے، اس کا جنازہ پڑھتے۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان نہ آتے، سمجھ جاتے یہ منافق مر گیا ہے، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ منافقین بھی کچھ نمازیں پڑھ لیتے تھے تاکہ ہمارا پردہ رہے، البتہ آج تو لائٹ سسٹم ہے، اجالا ہی اجالا ہے، رات بھی دن جیسی ہے، اس وقت تو اندھیرا ہوتا تھا۔ پھر یہ منافق کیا کرتے تھے؟ زور پڑھ لیتے تھے، عصر پڑھ لیتے تھے، مغرب پڑھ لیتے تھے، اور عشاء اور فجر اندھیرے کی نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ بھلے کون سا دیکھ رہا ہے کوئی، اندھیرے میں کیا پتا چلے گا کون آیا کون نہیں آیا۔ اس لیے میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں آقا فرماتے ہیں منافقین پہ 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔
ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے فرمایا اگر انہیں علم ہو جائے نا، اگر انہیں پتا چل جائے ان دو نمازوں کے پڑھنے سے اجر کتنا ملے گا، ثواب کتنا ملے گا، کہا یہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے رینگ کے گھٹنوں کے بل چل کے جس طرح بچہ رینگتا ہے یہ مسجد میں پہنچ جائیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ ان نمازوں کا اجر کتنا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آج ہماری نمازوں کی بھی کچھ ایسی حالت ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے آپ نے لاہور جانا ہے، ایک گاڑی نکل کے چلو دوسری پکڑ لیں گے. ہماری بھی حالت یہ ہے، زور رہے گی چلو خیر ہے اب عصر پڑھ لیں گے، عصر رہے گی خیر ہے مغرب پڑھ لیں گے. اور گاڑی تو پھر بھی مل جاتی ہے، نماز کا ٹائم نکل گیا تو نماز نہیں ملے گی. اور جب تک آپ اس نماز کی طرف دھیان دیں گے میری نماز رہ گئی، تب تک وہ آپ کے اعمال ضائع کر دے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، سورج غروب ہو گیا، نماز کا ٹائم نکل گیا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے. فجر پڑھی، ظہر پڑھی، جب عصر چھوڑی تو ظہر اور فجر کا اجر بھی ضائع ہو گیا. جو دن کو صدقہ خیرات تسبیحات سبحان اللہ ہاتھ میں لے کے پھرتا رہا سب ضائع. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، بڑے خطرناک الفاظ ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من فاتتہ العصر، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی نکل گئی، ٹائم ختم ہو گیا، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، میرا بیٹا مر جائے کتنا صدمہ ہوگا، میری بیٹی مر جائے، بھائی مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، مرنا تو سب نے ہے، کتنا صدمہ ہوگا. میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز رہ گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے سارے گھر کے افراد، چچا تایا پھپھیاں خالائیں جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب مر گئے. فیکٹریاں، کارخانے، زمینیں، پلاٹس، بلڈنگیں سب تباہ ہو گئی، صفایا ہو گیا. نقصان ہوتا ہے. فَكَأَنَّمَا، بات میری نہیں ہے، ہم تو ویسے میٹھا میٹھا کھانے والے لوگ ہیں، ہمیں ذرا ایسی بات اچھی کہاں لگتی ہے، ہمیں تو تقریر وہ اچھی لگتی ہے، گفتگو وہ اچھی لگتی ہے، انداز وہ اچھا لگتا ہے جو کہ بس ایک بار سبحان اللہ بولو اور جنت میں اتنا درخت لگے گا، یہ ہوگا وہ ملے گا. حضرت صاحب کہتے ہیں چلیں جی موجے لگ گئی، سبحان اللہ پڑھو جنت لے لو، گھر چلے جاؤ. عمل کی طرف آتے نہیں ہیں. یاد رکھنا بے نماز میں جہنم میں جانا ہے، جہنم کے اندر. تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے لیکن حالت کیا تھی، الذین هم عن صلاتہم ساہون، سستی کے مارے ہوئے، کاہلی کے مارے ہوئے. اور لوگوں کو الذین هم یراؤون، دکھلاوے کی نماز پتہ چل جائے. حضرت صاحب بھی مسجد میں آئے ہیں. یہ سورہ الماعون آخری پارے کے اندر پڑھیے گا، ارائیت الذی یکذب بالدین کو. اور سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ نے فرمایا اذا قاموا الصلاۃ قاموا کسالا. منافق جب نماز کے لیے جاتا ہے سستی چھائی ہوتی ہے، جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، میں نے پانی بھی تو لگانا تھا، ابھی دودھ بھی دھونا ہے، دھیان ادھر، نماز کی طرف کوئی دھیان نہیں، سستی اور کاہلی چھائی ہوئی ہے. یراؤون الناس، اور نماز بھی دکھلاوے کی پڑھتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں. اور پھر کیا فرمایا لا یذکرون اللہ الا قلیلا. نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی سپیڈ مارتے ہیں، جماعت نکل گئی، صاف ظاہر ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. حضرت صاحب، قاری صاحب، امام صاحب جو امامت کروائیں گے ذرا تسلی سے 5 7 8 10 منٹ کی نماز پڑھائیں گے. لیکن اللہ ماشاءاللہ آج تو بڑے لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، حضرت امام صاحب بھی 3 سے 4 منٹ 2 سے 3 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھا کے فارغ ہو کے بیٹھا ہے.
نماز کو تیزی سے پڑھنا، تسبیحات کم کرنا، یہ منافقوں کا کام ہے۔ میں بات اپنی نہیں کر رہا میرے بھائی، اگر میری بات ہو نا تو نہ قبول کیجئے گا، عرش والے رب کی بات ہے، جو عرش کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ، عرفہ بلند ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، اس رب کا حکم ہے، اس رب کی بات ہے کہ یہ لوگ نماز میں اللہ کو تھوڑا سا یاد کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ رہا منافق، کرتا کیا ہے؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ ہے غروب ہونے والا ہے، بھاگا بھاگا آئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ صحیح رکوع نہ سجدہ، ایک سجدہ ہلکا سا سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اطمینان ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائدہ، حتی تطمئن قائمہ، وہ جو آپ نے اس صحابی کو کہا تھا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی تھی، ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے؟ میں یونیورسٹی میں نماز پڑھتا ہوں، زور کی جماعت اکثر میں کرواتا ہوں، تو ہمارے کولیگز پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آتے ہیں، میرے 2 رکعتیں پڑھنے تک وہ 4 پڑھ کے فارغ ہو کے سنتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں اللہ کو بڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، دنیا کے لوگوں کے قصے کہانیاں شروع کر دو نا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، وہ فلاں کی داستان، فلاں دوست کی مثال، وہ فلاں میرا ساتھی، وہ فلاں ماضی کا واقعہ، اتنی لمبی لمبی داستانیں سناتے ہو، اور رب کا ذکر کرتے وقت نماز قدرے لمبی ہو گئی، 10 کی بجائے 12 منٹ۔ حضرت صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو، یہ ہماری نمازیں ہیں، 12 منٹ برداشت نہیں کرتے۔ شہروں میں چلے جائیں، یہاں مجھے نہیں پتا، حالت یہ ہے 8 بجے فرض شروع ہو رہے ہیں، 9 بجے 8 پڑھنے والے بھی فارغ اور 20 پڑھنے والے بھی فارغ، 4 فرض بھی پڑھے ہیں، 2 سنتے بھی پڑھی ہے، ذکر و اذکار بھی کیا ہے، اور 11 رکھتے ہیں اور 23 رکھتے پڑھ کے پھر بھی فارغ ہے۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، 1-2 بندوں نے کہا، میں نے کہا قرآن سننا تو سکون سے سنیں، 8 بجے جماعت شروع ہوتی ہے اور اکثر 9:45 نہیں تو 10 بج جاتے ہیں، 8 بجے شروع ہوتے ہیں، تسلی سے قاری صاحب اور 1 سپارہ پڑھتے ہیں، کوئی 10 سپارے نہیں پڑھتے، سکون ملتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یا لمن تعلمون کرتے جاتے ہیں، اور بھلے تھوڑا پڑھ لو، کوئی فرض تو نہیں ہے کہ آپ نے پورا پارا سننا ہے، آدھا سن لو، 1 پاؤ سن لو، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں حفاظ پڑھیں، پاؤ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اور پورا سال تمہارے پاس ہے، پورے سال میں کیوں نہیں ریویژن کرتے؟ کیوں نہیں قرآن کی منزل یاد رکھتے؟ اگر کسی جگہ پہ ایسا ماحول نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آدھا سپارہ سن لو۔ حضرت حافظ صاحب گھر جائیں، ابا جی کو پیچھے کھڑا کریں، اماں جی کو پیچھے کھڑا کریں، بہنوں کو پیچھے کھڑا کریں، بھائی کو بھی پیچھے کھڑا کریں، اور پھر 2 رکعتوں میں آدھا سپارہ پڑھا دیں، پارا پڑھا دیں۔ مجھے یاد آیا ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی کی، سرفراز کلونی گجرانوالہ، اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، وقت کے محدث مفسر، اللہ کے ولی، اللہ اکبر، حافظ قرآن تھے، 2 بیٹے بھی حافظ تھے، جس مسجد میں قباء مسجد میں درس دیتے تھے، قدس مسجد میں سرفراز کلونی، ہم بھی درس سننے جاتے تھے جب گجرانوالہ پڑھتے تھے، وہاں بیٹا نماز تراویح پڑھاتا ہے، بیٹا وہاں سپارہ سناتا ہے، اور ہمارے استاد حافظ صاحب گھر آتے ہیں، انہی بیٹوں کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، کہتے اب میں نے بھی تو سنانا ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے مقتدیوں کو بھگانا ہے، اور یا بھگانا نہیں ہے تو پھر یا لمن تعلمون کر کے رگڑا لگائی، جو کیا کہہ رہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ لا یذکرون اللہ
इल्ला कलीला। अगर सजदों के अंदर इत्मीनान नहीं, अगर रुकू में इत्मीनान नहीं, रुकू के बाद खड़े होने में इत्मीनान नहीं, इसका मतलब है हमने अल्लाह का बड़ा थोड़ा जिक्र किया है, कंजूसी करते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह का जिक्र तो जितना ज्यादा करोगे ना, दिलों को उतना ही सुकून ज्यादा मिलेगा। आखिरी वाकया और आखिरी जो हमारा हिस्सा है वो आपके सामने रख के बात खत्म कर देते हैं। सूरह अल-मुदस्सिर के अंदर मैंने पहले कहा था कि बेनमाज ने जहन्नम में जाना है। बेनमाज ने कहाँ जाना है? जहन्नम के अंदर जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। सूरह अल-मुदस्सिर मैंने बता दी है, 29वां पारा है और आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 51 तक कितनी आयत बनती हैं? 12 आयत बनती हैं। इन 12 आयत को आप सब ने पढ़ना है। पढ़ेंगे जी? जिसको उर्दू पढ़नी आती है, कुरान तो सबको इंशाल्लाह पढ़ना आता होगा, जिसको उर्दू पढ़नी आती है वो तर्जमे के साथ लाजमी पढ़े, फिर आपको समझ आएगी। अब क़यामत का मंजर है, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में, और उस नक्शे का जिक्र अल्लाह ने यहां पर किया है। अल्लाह फरमाते हैं फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नत वाले, अल्लाह की नेमतों के मजे उठाने वाले, मजे लेने वाले, भले दुनिया के अंदर कोई नेमत नहीं मिली, भले दुनिया के अंदर कोई ऐश नहीं कर सके, अच्छी गाड़ी नहीं थी, अच्छा मकान नहीं था, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत था। आज अल्लाह ने जन्नतों का मेहमान बनाया और जन्नत की सारी नेमतें जो दुनिया की नेमतों से इतनी अजीम है कि जन्नत की एक नेमत एक तरफ रख दो, सारी दुनिया एक तरफ रख दो, तो एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती। एक नेमत का पूछेंगे, जहन्नम को सामने किया जाएगा। कहीं कोई कजन है, कहीं कोई बेटा है, कहीं कोई भाई है, कहीं किसी का बाप है, किसी का चचा है, किसी का कजन है, किसी की बेटी है, किसी की खाला है, किसी की फुप्पो है, किसी का दोस्त, किसी का हमसाया जहन्नम में जल रहा है। फौरन पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। अरे भाई, तू तो मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलता था, क्रिकेट के मैच खेलता था, मेरे साथ बैठता था, सारा कुछ करता था, भले तुम जहन्नम में क्यों आ गए? ये सकर वादी में तुम क्यों आ गए? ये आग तुम्हें क्यों जला रही है? कभी सोचा हमने कि बेनमाज की ये हालत होगी? उसको जलाया जाएगा, आग के अंदर जहन्नम में डाला जाएगा। जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तसव्वुर करो दिमाग के अंदर, मेरे सामने मेरा कोई अजीज आग में जल रहा हो तो मैं क्या करूंगा? दुनिया की बात कर रहा हूं। उसको निकालूंगा, पानी छिड़कूंगा, उसको खींचूंगा, सब कुछ करूंगा, भले मेरी अपनी जान चली जाए। कई मिसालें दुनिया के अंदर ऐसी हैं कि दूसरों को बचाते हुए बचाने वाला अपनी जान की बाजी हार गया। कितनी मिसालें हैं, हार गए। लेकिन वहां दिल चाहेगा अब्बा जी जन्नत में आ जाए, भाईजान जन्नत में आ जाए, बेटा जन्नत में आ जाए। याद रखना, नूह अलैहिस्सलाम चाह कर भी अपने काफिर बेटे को कश्ती में नहीं बैठा सके। हमारी क्या मजाल होगी हम कहें कि अल्लाह इसको निकाल के जन्नत में हमने लाना है? पूछेंगे क्यों जहन्नम के अंदर गए? उन्होंने ये कहा कि हमने कलमा नहीं पढ़ा था। ये कलमा पढ़ने वालों की बात हुई है, काफरों की बात नहीं हुई। काफरों से भला हम क्यों पूछेंगे? कलमा पढ़ने वाले कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन कहते हैं हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे। जो लोग नमाज पढ़ते थे ना, वरकाऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, हम नहीं करते थे। वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन, दीन की बात को भी मजाक बनाते थे। इधर नमाज का टाइम है, क़ियामुल लैल का वक्त है, नमाज फजर का वक्त है। अल्लाह की कसम, नमाज पढ़ते हुए हमें नींद आ जाती है,
اور ادھر نماز ہو رہی ہو، ساری ساری رات لڈو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تاش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بابا جی 70 سال 80 سال عمر، بالکل آخری سٹیج پہ پہنچے ہیں، تاش نہیں چھوڑ رہا لیکن نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے یار میں تھک جاتا ہوں۔ اور بھلے لیٹ کے پڑھ لو، اللہ کے بندو مسجد میں آ جاؤ، نہ بھی پڑھو گے پیچھے بیٹھ کے قرآن سنتے رہو گے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں پھر بھی اجر دے دے گا۔ وہ محلوں میں بیٹھ کے، دکانوں چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے تاش کھیلنے والوں سے تم بہتر بن جاؤ گی۔ یہ جو اللہ کے گھر میں وقت لگتا ہے نا، یہ سب سے قیمتی ہے، یہ اصل اس کا اللہ کے ہاں جو ہے وہ قدر ہونی ہے۔ کہیں گے ہم کھیلنے والوں کے ساتھ، تماشا گیروں کے ساتھ، دین کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی اسی طرح کے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یہ جو فیصلے کا دن ہے نا، حساب کا دن، اس کا بھی جھوٹ ہی سمجھتے تھے۔ اور جی ویکھی جائے گی، مولوی ان جی بڑا ڈراندے رہندے نے، یہ اکثر لوگوں کی حالت ہے۔ کوئی بات نہیں جی، اگے نہ ویکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا انکار ہے۔ ویکھی جائے گی، ویکھنا کیا ہے؟ میں اترا تھا سیڑھیاں یونیورسٹی کے اندر، ایسے اوباش، ایسے گندے ذہن، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دین سے دوری، دین کا مذاق۔ ایک لڑکا دوسرے کو کہہ رہا ہے اگر تمہارے اوپر قیامت بھی آ جائے نا، قیامت آ کے چلی بھی جائے گی، تمہیں پھر بھی کچھ نہیں ہونا۔ میں نے اس کو بلایا، رب کعبہ کی قسم لگی لپٹی کرنے کی عادت نہیں ہے، جو کانوں سے سنتا ہوں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں، وہی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مذاق کے لیے تمہیں اللہ کا دین ہی نظر آیا ہے، اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، حدیث آئی، بس اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، خاموشی، چونکہ چنانچہ کچھ نہیں، اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، جس کے بارے میں ڈاؤٹ میں تھے، شک میں تھے، خیر ہے کر لیں گے، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، سیل لگی ہو نا تو گجرا والے پہنچ جاتے ہیں جے ڈاٹ پہ، 30% 50% آف مل رہا ہے، بھاگے بھاگے جاتے ہو۔ اور یہاں بھی تو سیل لگتی، یہاں کیوں نہیں آتے؟ ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین یعنی قیامت آ گئی، جہنم میں چلے گئے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ دنیا میں کہتے تھے میں چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، قتل کروں گا، بھلے میرے فلاں ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہے، تھانے میں مجھے چھڑا لے گا، عدالت سے ضمانت ہوتی اور ہوتی ہے پاکستان کے نظام میں، گاڑیوں کے تلے روند کے، کہیں بلوچستان میں، کہیں کراچی میں، اور یہ ہمارے لولے لنگڑے جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ضمانت بھی دیتے ہیں، اور باعزت، لعنت ہو ایسے نظام کے اوپر جہاں قاتل کو کہا جائے کہ اس کو ہم باعزت بری کرتے ہیں، اور وہ وکٹری کا نشان بنا کے، اور کالے کوٹ پہننے والے وکلا بھی ساتھ، اور میڈیا کی ساری ٹیم، فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کی قسم یہ دنیا میں تو چل سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کو کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے، نصیحت کی باتیں سنائی جاتی ہیں یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کأنہم، گویا کہ حمر مستنفرہ، جیسے گدھا بدک جاتا ہے نا، گدھا گدھا، اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال گدھوں کے ساتھ دی ہے، جیسے گدھے بدک جاتے ہیں نا، ان کو کوئی ڈرائے یا بات آواز نکالے بھاگ پڑتے ہیں۔ فرت من کسورہ، جنگلی جانور، جغرافیہ چینل آپ دیکھتے ہیں جب شیر حملہ کرتا ہے زیبرے گدھے کس طرح بھاگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بے نماز، یہ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا میں انہیں نصیحت کی جاتی تھی تو یہ گدھوں کی طرح بدک کے بھاگ جاتے تھے، دین کے قریب نہیں آتے تھے۔ جیسے گدھے پہ شیر حملہ کرے وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا پاکستانی نام نہاد مسلمان بھی اسی طرح بھاگ جاتا تھا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. یہ پیغام میسج آپ نے سب کو دینا ہے. ترلا ڈالنا یار، ریکویسٹ کرنی ہے بھائی کی، بہن کی، ماں کی، بیٹے کی. دنیا کے لیے بھی تو کر لیتے نا. بیٹی کا رشتہ طے کر دیا چچا کے گھر، بیٹی نہیں مان رہی، اماں کمرے میں لے جاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پتر تیرے پیو نے تھوک سوڑ دیتی ہے تو ان عزت کا معاملہ ہے. یہ دنیا ہے یار. دنیا کے لیے سر کا دوپٹہ بھی ماں نے پاؤں میں رکھ دیا، باپ نے پگڑی بھی رکھ دی. اور نماز کے لیے کبھی باپ نے بیٹے کو اس طرح ترلا ڈالا؟ کبھی ماں نے ڈالا ترلا؟ کبھی بھائی نے بھائی کے سامنے ریکویسٹ کی؟ کبھی بیٹے کے سامنے ریکویسٹ کی؟ یا بیٹے نے ابا جی کے سامنے؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ریکویسٹیں کر رہے تھے. اس لیے ریکویسٹ کیا کریں، ترلا ڈالا کریں. جتنے آپ آئے بیٹھے ہیں نا، اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے. ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتا کہ ہم نے یہاں سے اٹھ کے بھی باہر جانا ہے کہ نہیں جانا. تو اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، اللہ سے سچی توبہ کر لیں، وعدہ کر لیں. ہاں آگے پیچھے بعض دفعہ جان بوجھ کے نہیں، کسی کام کاج میں لگے ہیں، جماعت نکل گئی ہے تو اس کا بھی ایک حل ہے. اگر عذر ہے، مسجد میں پہنچ سکتے ہو مسجد میں پہنچو، دور ہو وہیں اذان پڑھو، اکیلے ہو اکیلے. وہ منڈیر جو بننا جس کو کہتے ہیں نا، بننا وہ منجی کا گندم کا جو ہم نے وہ ڈویژن کے لیے لگایا ہوتا ہے، اسی کے اوپر اللہ اکبر اذان بھی پڑھو، تکبیر بھی پڑھو، اور اللہ اکبر کر کے 4 فرض پڑھو، 3 ہے تو 3 پڑھو، سنتے بھی پڑھو، سارا کچھ کرو. پانی بھی چل رہا ہے، نماز بھی پڑھو. یہ اسی طرح ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک شخص صحرائی علاقے میں بکریاں چرا رہا ہے، جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا جماعت کرواتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فرشتوں، یہ بندہ صحرا میں جب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں صرف دیکھ رہا ہوں، اس کو پتہ میرا رب ہے، وہ بکریوں کا چروایا نماز پڑھ رہا ہے. میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی جنتوں کا مہمان بنا لے. اللہ تعالیٰ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، 14 روزے پتہ بھی نہیں چلے، آئے اور چلے گئے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. راتوں کا جو قیام کیا وہ بھی قبول فرمائے. ہمارے محترم حافظ عرفان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دینی کاموں کے لیے کافی شوق اور ذوق رکھتے ہیں، اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں. بڑی محنت کا کام ہے، سچی بات ہے، یہ لگی لپٹی بات نہیں ہے. میں عام طور پہ تقریر میں کسی کا نام نہیں لیتا. میں تقریباً زور کا یہاں آیا ہوا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کبھی آلو دھوئے جا رہے ہیں، سبزی کاٹی جا رہی ہے. آپ تو چند لوگ یہاں تھے، باقی تو افطاری کے ٹائم آئے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے نا، روزہ رکھا ہوا تھا، سارا انتظام کیا، صفائی ستھرائی، یہ وہ، ادھر فون ادھر، کتنا محنت کا کام ہے. آپ صرف 15-20 آدھا گھنٹہ گفتگو سننے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے ان کا کہ یار آپ کی وجہ سے ہمیں دین کی بات سننے کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی تمام محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہماری سب کی نیتوں کو خالص کر دے. اور مسجد کی جو انتظامیہ صاف ظاہر ہے، ان کا تعاون بھی، محلے داروں کا بھی، گاؤں والوں کا بھی، فنڈنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایسے تھوڑی ہو جاتی ہیں. اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جس طرح یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کر دے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.